سے اچھائی اور برائی کی جو نسبت ہے اسے چھین لے، جو آپ کو سوچنے سمجھنے کی جو فکر ہے اسے آپ کو عاری کر دے۔ ہر وہ چیز جس کے اندر، چاہے وہ چرس ہے، چاہے وہ پاؤڈر ہے، چاہے وہ افیون ہے، چاہے وہ کسی قسم کا کوئی سیرپ ہے، چاہے وہ کسی قسم کا کوئی پاؤڈر ہے، اگر آپ وہ استعمال کرتے ہیں جو آپ کی عقل کو زائل کر دیتا ہے، نبی کے غلاموں یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ نوجوانوں سے میں یاد کروں گا، ایسی مجلسوں سے بچو، ایسے لوگوں سے بچو، ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچو جن لوگوں کی مجلسوں کے اندر اللہ کے نبی کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جن لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، جن بندوں کے پاس جانے سے انسان کے علم کے اوپر نہیں بلکہ اس کے ایمان کے اوپر انگلی اٹھتی ہے۔ کیا نبی کا غلام ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا نبی کا غلام ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ سکتا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی تاریخ چلی، بہت بڑی تاریخ چلی، اور جو لوگ پاکستان کی تاریخ سے پہلے کی تاریخ سے آگاہ ہیں، میں یہ 1920 کی بات کر رہا ہوں، 14 سال تاریخ چلی امریکہ کے اندر کس چیز کے خلاف؟ انہوں نے کہا ہم شراب کا جو نشہ ہے اسے امریکہ سے ختم کریں گے۔ 500 لوگوں کو انہوں نے پھانسی دی۔ کتنے؟ 500 لوگوں کو انہوں نے پھانسی دی، 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو پابند سلاسل کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد 5 کروڑ روپیہ انہوں نے 13 سال کا بجٹ اپنے اس ملک کے اوپر لگایا، لیکن 1933 کے اندر وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ وہ کام ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ جوئے کی بات آئی تو یہ 1961 کی بات ہے، جب برطانیہ کے اندر اسے باقاعدہ حکومتی سطح کے اوپر تسلیم کر لیا گیا، اور آج ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم جو اپنے آپ کو نبی کا غلام کہتے ہیں، ہم جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ حضور کے دین کے اوپر مر مٹنے کی بات کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بڑی آگے والی بات ہے۔ اگر موت قبول ہے تو داڑھی شریف قبول کیوں نہیں؟ اگر موت قبول ہے تو نماز قبول کیوں نہیں؟ موت قبول ہے تو روزہ قبول کیوں نہیں؟ موت قبول ہے تو قرآن کی تلاوت قبول کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہمارے نعرے جھوٹے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان اور کہتی ہے اور ہمارا اندر اور ہے۔ اگر اندر سے یہ آواز آئے نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو پھر جس طرح اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان بندے کو جس طرف لے کے جاتا ہے، بندہ پھر اسی طرف جاتا ہے، پھر بندہ اس رستے سے ہٹتا نہیں، بندہ اس رستے کو چھوڑتا نہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ شراب آج آپ دیکھیں نا، ٹینچر آپ کے معاشرے میں بیچا جا رہا ہے، پاؤڈر آپ کے معاشرے میں بیچا جا رہا ہے، چرس آپ کے معاشرے میں بیچی جا رہی ہے، اور آج ہمارے یہاں طاقت کے طور وہ کہتے ہیں جی جس بندے نے زیادہ کام کرنا وہ چرس کا سوٹا لگا۔ کیسا مسلمان ہے وہ؟ تیرے ایمان کو کیا ہو گیا ہے؟ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دی ہے اسے تو طاقت سمجھتا ہے، اسے تو اپنے لیے یہ سمجھتا ہے کہ وہ تیرے لیے تریاق ہے۔ اتنی بات یاد رکھنا، جس چیز سے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہو وہ تیرے اور میرے لیے نفع کا باعث نہیں ہو سکتی، وہ تیرے اور میرے لیے اچھائی کا باعث نہیں ہو سکتی، وہ تیرے اور میرے لیے بہتری کا باعث نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری چیز، میں حدیث مبارکہ کی طرف بھی آتا ہوں، وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے، حدیث مبارکہ کی طرف۔ دوسری چیز جوا، قمار بازی، گھر گھر میں آج جوا ہو رہا ہے۔ 4 اوور کا بیچ ہمارے بچے کھیلتے ہیں تو پیسے لگائے بغیر نہیں کھیلتے، پیپسی لگائے بغیر نہیں کھیلتے، لاٹھیوں کی صورت میں جوا، اور پھر باقاعدہ طور پہ جوئے کی مجلسیں سجتی ہیں۔ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ کیا واقعی ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ علماء صاحب نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور جب انہوں نے کہا نا ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ نے کہا اے محبوب انہیں یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں، یہ کہیں کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں۔ ایمان ابھی تک ان کے دلوں کے اندر نہیں اترا ہے۔ آج، اور یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور اپنا فرض سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں،
اس لیے کہ کل قیامت والے دن آپ لوگوں نے ہمارے گریبانوں پہ ہاتھ رکھنا ہے کہ جناب مولوی صاحب نے 10 سال جمعہ پڑھایا لیکن انہوں نے ہمیں شراب سے تو نہیں روکا، مولوی صاحب نے 15 سال جمعہ پڑھایا لیکن انہوں نے ہمیں تو یہ نہیں بتایا کہ جوا نہیں کھیلنا چاہیے۔ میں اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے دروازوں کے اوپر دستک بھی دینا چاہتا ہوں۔ ان ایسی مجالس سے اپنے آپ کو نکالیں، ایسی محافل سے اپنے آپ کو نکالیں۔ کیا یہ ہمارے بچے جو آج یہ کرکٹ کھیلتے ہیں یہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا جو نوجوان